خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام آکاش امانت ہے اور میں شکر گزار ہوں بھائی دانش پیٹر کا، جن کی دعوت پر یہاں پر ہم مدعو کیے گئے اور بائبل مقدس کی ان سچائیوں پر غور و خوض کرنے والے ہوئے جن سچائیوں سے انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب باب 2 آیت نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خدا سے وفاداری کے نتائج۔ جس آیت کا ہم نے بائبل مقدس سے مطالعہ کیا ہے، اس میں مسیح خداوند ہمیں سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوتے نظر آتے ہیں، اور سمرنا کی کلیسیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 دن تک تم پر مصیبتیں آئیں گی، 10 دن تک تم پر کال آئے گا، 10 دن تک تم آزمائے جاؤ گے، لیکن نیچے ہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آپ دیکھیں، بنی نوع انسان کی جو کریشن ہے، بنی نوع انسان کو جب بنایا گیا ہے تو خدا تعالیٰ کا، باری تعالیٰ کا بنی نوع انسان کے لیے جو منصوبہ تھا وہ ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ ہمیشہ تک زندہ رہے، اس لیے بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھے کہ انسان نے خود اپنے لیے ہلاکت پیدا کی، انسان نے خود اپنے لیے موت کو دعوت دی اور موت کے دروازے انسان نے اپنے لیے کھولے، لیکن خدا کی بنی نوع انسان کے لیے جو محبت ہے اور خدا کی بنی نوع انسان کے لیے جو وفاداری ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود بنی نوع انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل کر لے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے اپنے اس مرتبے پر آ جائے جو مرتبہ خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دیا تھا۔ اور اس مرتبے پر دوبارہ آنے کے لیے جس چیز کی خدا انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ اور یہ وفاداری ایسی نہیں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اس کے بعد اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یعنی کہ اگر وفاداری کی ڈیوٹی آپ خدا کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، خدا کے منصوبے میں آپ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، تو اس وفاداری سے آپ کو جو حاصل ہوگا وہ فانی چیزوں کی بات نہیں ہے، وہ دنیاوی چیزوں کی بات نہیں ہے، وہ روپے پیسہ نہیں ہے، وہ عیش و عشرت نہیں ہے، وہ بہترین کھانوں کے میز نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا سمرنا کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں، اس پورے سیاق و سباق کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سمرنا کی کلیسیا سے خدا کسی قسم کا گلہ نہیں کر رہا، خدا انہیں گنہگار نہیں کہہ رہا، یا خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ سمرنا کی کلیسیا میں یہ کمی ہے وہ کمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا ان سے کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، اور جو تجھ پر لان تان کرتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی کہ خدا یہ جانتا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا خدا کے ساتھ کتنی وفادار ہے، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ جب دکھ آ جائیں، جب مصیبتیں آ جائیں، جب پریشانیاں آ جائیں، جب مصیبتیں چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیں، تو تب بھی تمہیں اپنی جان سے اگر ہاتھ بھی دھونا پڑے، اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، تو اس حالت میں بھی سمرنا کی کلیسیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ آپ دیکھیں، مصیبتیں تو 10 دن کی ہے، لیکن خدا ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے
ساری عمر تک، یعنی کہ جان دینے تک وفادار رہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 10 دن کی مصیبت ہو اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی جان دینے تک آپ وفادار رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان مصیبتوں میں آپ کو شہادت نوش کرنی پڑ جائے۔ وہ مصیبتیں اس حد تک جا سکتی ہیں کہ آپ کی جان بھی آپ سے جو ہے شیاطین کی جماعت والے چھین سکتے ہیں۔ وہ مصیبتیں یہاں تک جا سکتی ہیں کہ آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے اگر مصیبت یہاں تک بھی چلی جائے کہ آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے تو پھر بھی آپ نے خدا کے ساتھ ہی وفادار رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب خدا آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری بہترین خوشیاں دے، خدا آپ کو اچھا بہترین گھر دے، خدا آپ کو وہ تمام چیزیں دے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ لیکن جب مصیبتیں آ جائیں، جب پریشانیاں آ جائیں، جب دکھ ہو جائے تو ہم کہیں کہ خداوند جی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ نہیں، بڑبڑانا نہیں ہے خدا کے ساتھ، خدا سے وفادار رہنا ہے۔ ایوب کو آپ دیکھیں، لکھا ہے اس کی سرزمین پر ایوب نامی ایک شخص تھا، وہ شخص راست باز تھا، آزمایا گیا ہے۔ ایوب جیسی تو مصیبتیں نہیں نہ آئی ہم پر ابھی تک۔ ایک ہی کوئی ایسا دنیا میں آدمی ہے جس کے ساتھ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا ہو، اولاد لقمہ اجر بن گئی ہو، نوکر مر گئے ہوں، مال و اسباب جو ہے وہ اس سے چلا گیا ہو، شان و شوکت اس سے چلی گئی ہو، بیماری کا شکار ہو گیا ہو، ایک ہی دن کے اندر سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن خدا سے وفاداری اس نے نہیں چھوڑی۔ اور اس وفاداری کا ثبوت اس کو کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیں خدا نے سب کچھ دگنا دیا سوائے اولاد کے، اولاد جتنی تھی اتنی اولاد اس کو ملی۔ اور لکھا ہے جس طرح کی اس کی بیٹیاں خوبصورت تھیں، اس کی سرزمین پر ویسی کوئی خوبصورت اور خاتون نظر نہیں آتی تھی۔ یہ اجر ہے خدا کا۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ خداوند پاک میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، تو تب خدا جو ہے ہمیں قبول کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا تاج دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان نے خود گناہ کیا ہے، انسان خود خطا کرتا ہے، انسان خود نجست کاموں میں اپنے آپ کو لے کر گھس جاتا ہے، انسان خود بدکاریاں کرتا ہے، لیکن خدا کے فضل کی بدولت آپ پر مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں آپ کے ساتھ وفادار رہوں گا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کرتا ہے۔ خدا کیسا وفادار رہا ہے آپ سے؟ خدا کی وفاداری میں کیا کوئی شک ہے؟ بائبل میں لکھا ہے اور میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، جب میں اپنے پاکستان میں آیا تو وہاں جنگلی انگور مجھے کہاں سے ملے؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کی جو وفاداری ہے وہ کامل وفاداری ہے، مکمل وفاداری ہے، رتی بر بھی اس میں کسی قسم کی گنجائش پائی نہیں جاتی خلا کی، کیونکہ وہ آپ سے کامل وفادار ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو کوہ کلوری پر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ کھوپڑی کے مقام پر جو ہے وہ گاڑ دی گئی، اور یسوع مسیح بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے، نجات کے لیے وہاں پر مصلوب ہوئے۔ آج اگر ہم مسیح خداوند کی صلیب کو اپنی کھوپڑیوں میں گاڑ لیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں۔ اور جو شخصیت آپ سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے، اس کا تعارف بھی ہمیں مل جاتا ہے، لکھا ہے جو اول وہ آخر ہے، اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو شخصیت آپ سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اول وہ آخر ہے، وہ مر گیا تھا، وہ زندہ ہوا، اور یہ سارا پروسیجر مسیح خداوند کا ان ہائپوسٹیٹیکل یونین، تجسم اختیار کرنا، دنیا میں آنا، یروشلم میں خدا کا براہ راست لوگوں سے بات کرنا، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔
مسیح خداوند کے لیے لکھا ہے بائبل میں، وہ اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہتا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے ہمارے لیے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اس نے کامل وفاداری کی ہے۔ مسیح کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے یہاں پر آ جائیں۔ اول وہ آخر ہے نا، کہتا ہے میں اول وہ آخر ہوں، ابتدا وہ انتہا وہ ہے۔ وہ کہتا ہے چاہوں تو 12 تمن فرشتے یہاں پر آ جائے، یعنی کہ میں کل کائنات کا اختیار رکھنے والا ہوں۔ اور ایک شاعر ہے وہ کیا خوب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ابن خدا ہو گیا انسان کے لیے غریب۔ آپ یہ دیکھیں کیسی کامل محبت ہے، پوری کائنات کو بنانے والا اسی کائنات میں آپ کے لیے میرے لیے صلیب پر مصلوب ہو رہا ہے، اور اس کی مصلوبیت کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انسان زندگی پائے، انسان زندگی کا تاج حاصل کرے، انسان بہشت میں خدا سے رفاقت میں رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اس سے وفادار رہنا ہے، کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ عدن میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، کیا خدا نے بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ان پر؟ کیا خدا نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پیڑ پودے لگائیں، آپ اگائیں ان کو، کھیتی باڑی کریں یہاں پر؟ یا خدا کیا یہ کہتا تھا ان کو کہ بھائی جائیں جی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئیں؟ نہیں، ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ خدا کے حکم کے تابع رہنا ہے، اور وہ بھی اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا ہی فائدہ ہے، اس میں بھی انسان ہی کی بلائی ہے کہ وہ خدا کے حکم کے تابع رہے۔ اگر انسان وہاں پر ہاتھ بڑھا کر وہ پھل نہ کھاتا تو آج انسان بہشت میں ہی ہوتا، لیکن چونکہ انسان نے اپنے لیے موت کا پیدا کی ہے، اور اسی موت کو مٹانے کے لیے خدا آپ سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور اس وفاداری کے جو نتائج ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں آپ کی زندگی تک پہنچیں گے۔ انسان فانی بھی ہے، غیر فانی بھی ہے، لیکن غیر فانی کو بہترین بنانے کے لیے، بہترین کرنے کے لیے آپ کے لیے جو خدا کا حکم ہے وہ خدا سے وفاداری کا حکم ہے، اور 1-2 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی وفاداری نہیں ہے، جان دینے تک وفادار رہنا ہے۔ استفنس کو آپ دیکھیں، جان جا رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے سنسار کیا جا رہا ہے، اور ہسٹوریکل ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں، لکھا ہے کہ سنسار کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا تھا۔ عام پتھر نہیں مارے جاتے تھے، گول مٹول پتھر نہیں مارتے تھے، نوک والے پتھر جو ہوتے تھے وہ اٹھاتے تھے یہودی، اور نوکدار پتھر جو تھے وہ مارے جاتے تھے، جس کو سنسار کیا جانا ہوتا تھا۔ استفنس کو سنسار کیا جا رہا ہے، آخری دم تک، اس کی آخری سانس تک یسوع مسیح کی وفاداری سے انکار نہیں ہوا۔ استفنس کو کہا گیا تھا، وہ کہتے ہیں آسمان پر، زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہو، جس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہو، جو ہمیں بچا سکتا ہے، جو ہمیں چھڑا سکتا ہے، جو ہمیں بہشت میں لے جا سکتا ہے۔ ایک ہی ہے، ایک ہی شخصیت ہے، اور اس شخصیت کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمیشہ کی زندگی کا تاج اسے حاصل نہیں ہوا؟ ثبوت بائبل میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھ لیا ہے، میں باپ کے برابر یسوع مسیح کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ باہیں پھیلائے میرا انتظار کر رہا ہے۔ اور ہر کسی شخص کے لیے یہ انتظار نہیں ہوتا، ہر کسی شخص کو اس طرح سے ویلکم نہیں ہوتا، ہر کسی شخص کو ہمیشہ کی زندگی کا تاج نہیں ملتا صرف ان کو ہے جو خدا سے وفادار رہتے ہیں، جو مسیح سے وفادار رہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جان جائے تو جائے لیکن یسوع مسیح کا انکار ہماری زندگی سے نہیں ہوگا۔ صرف ہمیشہ کی زندگی کا تاج وہی حاصل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی بڑے تھوڑے دنوں کی ہے، بائبل کا قانون ہے انسان تھوڑے دنوں کا ہے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو آئے میرے عزیزو، خداوند کی زندگی بخش اس کلام کو قبول کریں، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں بحالی دیتا ہے، جو ہمیں رہائی دیتا ہے۔
خدا کے کلام کے بغیر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رہائی پا سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں یا نجات پا سکتے ہیں، تو نجات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالفرض ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر میں ڈیوٹی کروں بینک الحبیب میں اور میں چلا جاؤں سنہری بینک میں اپنی تنخواہ لینے کے لیے، تو کیا مجھے وہاں سے تنخواہ ملے گی؟ نہیں ملے گی نا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے ڈیوٹی بینک الحبیب کی ہے۔ سنہری بینک میری اس محنت اور مشقت اور وفاداری کے ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیاوی کاموں کو اول درجہ دیتے ہیں اور اینڈ میں مرتے ہوئے ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ بھائی اب مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملے گا، تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح آپ کی ہلاکت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے تب، کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کے لیے کام ہی نہیں کیا، آپ خدا کے ساتھ وفادار ہی نہیں رہے، آپ نے اس کے حکموں پر عمل ہی نہیں کیا۔ یسوع مسیح کہتا ہے اگر آپ ساری دنیا کو حاصل کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کریں تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ لمحہ فکریہ ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، انسان کی زندگی ہے ہی کتنی اس دنیا میں؟ آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ کتنے سو سال تک ہم جی سکتے ہیں۔ ہر ایک وہ سنہری موقع ہے جس وقت میں خدا کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، جس میں خدا کی آواز کالنگ اس کی ہم تک پہنچتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، وہ خدا سے وفادار رہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا مفت میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ لکھا ہے کہ اس جہان میں 100 گنا اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ آپ کے لیے یہ خوبصورت موقع ہے کہ آپ یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت ہے تو خدا کے فضل کے سامنے رکھ دیں اور یسوع مسیح سے کہیں کہ مسیح میں تیرا وفادار ہونا چاہتا ہوں، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو میں تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا کے فضل کا مقابلہ اس دنیا کی کوئی مصیبت نہیں کر سکتی۔ یسوع مسیح کے رحم کا مقابلہ اس دنیا کی کوئی پریشانی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے وفادار رہا ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یسوع مسیح کی ایک بات بڑی زبردست ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم دعوے دار ہو کہ میں یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہوں، مسیح کا وفادار ہوں، تو یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری باتوں پر عمل بھی کرو گے۔ تو آج یسوع مسیح آپ سے اور مجھ سے کیا فرما رہا ہے؟ آج وہ کہہ رہا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آج جو بات وہ آپ سے کر رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ خدا سے وفادار رہیں۔ آج جو ڈسکشن وہ آپ سے کر رہا ہے وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اگر خدا کی عبادت نہ بھی کرے تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے۔ اس کی حضوری میں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو پاکیزگی میں اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہونے کے خدا آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے وفادار رہیں، آپ اس کی عبادت کریں۔ تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہلاکت میں نہیں پڑے دینا چاہتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت کا جو ہے گھر بن جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ نجات کا گھر بنے۔ جب آپ کو کوئی کھولے تو وہ اسے نجات کی خوشبو آئے، جب آپ کو کوئی دیکھے تو اس کو نجات نظر آئے۔ صرف ایک کام ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ خدا سے وفادار رہیں، اور اس وفاداری کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی تاریخ میں مسیح خداوند کے وفادار رہے ہیں، آپ دیکھیں سارے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کتاب میں ہم جتنے لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں، کوئی ایک ایسا شخص بائبل کا، ایک ایسا کریکٹر بائبل کا ہمیں نہیں ملتا جس نے خدا کے ساتھ وفاداری نہ کی ہو اور اس کا ہمیشہ کی زندگی میں نام نہ آیا ہو۔
جنہوں نے بے وفائی کی ہے ان کی بھی لسٹ آپ کو ملتی ہے، جنہوں نے وفاداری کی ہے ان کی بھی لسٹ آپ کو ملتی ہے۔ بی بی مریم نے وفاداری کی، کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ اور بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے عورتوں میں سے مبارک عورت ہے، ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ سو جو خدا سے وفادار رہتے ہیں اس جہان میں بھی ان کو زبردست نتائج ملتے ہیں، اور آئندہ آنے والے جہان میں ان کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ ہمارے لیے صرف سبق یہ ہے کہ ہم خدا سے وفادار رہیں، ان تمام کریکٹرز کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کیا ہے۔ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، دکھوں سے بھری ہوئی ہے، انسان فنا ہونے والی چیز ہے۔ خدا صرف آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے وفادار رہیں، اور اس وفاداری کے عوض خدا آپ کو بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خدا سے وفادار ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند قادر مطلق آسمانی پتا، یسوع کے نام سے ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور خداوند جھک کر تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ خدا تو ہم سے وفادار رہا ہے اور ہم اس بات کے لیے دل سے تیرے شکر گزار ہیں۔ خدا تو نے بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین ہمیشہ کی زندگی کا تاج رکھا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ہر انسان مجھ سے وفادار رہ کر یہ زندگی کا تاج حاصل کرے۔ تو انسان کا کھویا ہوا مرتبہ اسے واپس دینا چاہتا ہے۔ خداوند اس بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام کا سنایا جانا، سننا اور اس پر عمل کرنا تجھے مقبول ہو، اور خداوند جتنے لوگ خدا ناظرین دیکھتے ہیں، خدا ان سب کے دلوں میں خدا تیری وفاداری کا عنصر خداوند اس کلام کے وسیلہ سے پیدا ہو۔ خدا ہم تیری منت کرتے ہیں، خدا اپنے جلال کو انڈیل یسوع مسیح کے نام سے آمین۔